Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you must have watched previous video in which we discussed in detail important topics related to question number 2 of P2, and now in upcoming 2 to 3 videos we are going to discuss some important questions which have been frequently asked, and I am going to guide you step by step that how you are supposed to attempt these questions, especially in this video, and then in next video as well. We are going to discuss some those questions which are basically not part of the chapter history and importance of Sunnah and Hadith, and these questions they have been selected from 20 ahadith. Okay, so how these questions are asked and how can we attempt them? So let's begin. But before we formally start, if you have not subscribed the channel, so please subscribe it to receive all upcoming videos. Okay, so let's move ahead. We have question from Winter 16. Giving references from the set hadith you have studied, outline the Prophet's teachings about care in the community. तो बेसिकली किया क्या है कैम्ब्रिज ने कि जिस तरह आपकी 20 अहादीस हैं, तो उन 20 अहादीस को डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक, तो ऑलरेडी वो डिफरेंट टॉपिक्स से ही रिलेट करती हैं, लेकिन आम तौर पर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं तो उसकी बेसिक एक टेक्निक ये समझ लीजिए कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ अहादीस को ग्रुप्स में इकट्ठा किया गया है, और मतलब वो मुख्तलिफ ग्रुप्स से रिलेटेड कुछ अहादीस हैं. अच्छा, वो ग्रुप्स में ज़ाहिर है कि आपकी बुक्स में भी इस तरह ग्रुप्स में उनको डिवाइड नहीं किया हुआ, कैटेगराइज नहीं किया हुआ, और कैम्ब्रिज ने भी अपने किसी सिलेबस में इस तरह से उनको कैटेगराइज नहीं किया हुआ. और आम तौर पर जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ इस तरह से डिस्कस नहीं हो रही होती. लेकिन अब आप जब भी ये बाकायदा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपको ये काम करना चाहिए कि इन 20 अहादीस को मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से उनको देखिए और उनको उनके कुछ ग्रुप्स बना लीजिए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने अहादीस सेलेक्ट की है, हदीस नंबर 2, 3, 5, 6, 10, 11 एंड 15. ठीक, दे आर रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है कि आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग्स अबाउट केयर इन द कम्युनिटी. अब इसको अब आप अपनी तरफ से कुछ ये वर्किंग इसके ऊपर कर लीजिए. कुछ पास्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, तो वर्किंग इस तरह से कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप ये बना लीजिए कि आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग्स अबाउट इंडिविजुअल कंडक्ट. ठीक है ना, मुस्लिम्स के इंडिविजुअल कंडक्ट के लिए कौन सी अहादीस हैं, और इसी तरह से कम्युनिटी के कंडक्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए ओवरऑल कौन सी अहादीस हैं. ठीक है, या कौन सी अहादीस हैं जो ख़ास एथिकल वैल्यूज़ को हाईलाइट करती हैं, कौन सी अहादीस ऐसी हैं जो मुसलमानों को ख़र्च करने के हवाले से उनको मतलब ख़ास तौर पे कहती हैं कि दे स्पेंड मनी फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप सोचते चले जाएंगे तो आपके पास हर टॉपिक जो आप एक ग्रुप बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास कुछ अहादीस इकट्ठी हो जाएंगी. तो ये अगर आप अभी सोच लेंगे तो फ़ायदा फिर ये होगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई हर दफ़ा वो कोई डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से कुछ पूछ लेते हैं तो आप थोड़ी इस हवाले से इस एंगल से अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है कि अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन आया, चूँकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है एंड यू कैन नॉट स्किप इट, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि वो आपने उस टॉपिक को क्लास में भी डिस्कस ना किया हो और वो पास्ट पेपर्स में भी पहले ना पूछा गया हो, तो अगर आपने वर्किंग की होगी तो बहुत चांसेस इस बात के हैं कि वो फिर जो चीज़ पूछी जाएगी वो आपकी वर्किंग के और आपकी सोच के काफ़ी करीब होगी. तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आसान होगा और वो ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे. ठीक, सो आई होप कि मैं अपनी बात आप तक कन्वे करने में कामयाब हुआ. तो ये करने का काम है
اور یہ آپ کو خود کرنا چاہیے. آپ 2 یا 3 اسٹوڈنٹس مل کر بھی اس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں, مختلف ٹاپکس اور مختلف گروپس میں احادیث کو ڈیوائڈ کر کے. اچھا یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ایسا جو کویشچن پوچھا جائے گا تو اس کے لیے کم از کم 3 حدیث جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, کیونکہ 10 مارکس کا کویشچن بنے گا. تو اس میں اگر صرف 1 یا 2 احادیث, اگر کسی ایک ٹاپک پر صرف 2 احادیث آ رہی ہیں تو شاید وہ نہ پوچھا جائے, کیونکہ صرف 2 احادیث کو پھر آپ اتنا لمبا ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے آپ 10 مارکس کا آنسر لکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو کچھ ٹاپکس تو اتنے آپ کے لیے جنرلائز ہوں گے کہ جس طرح سے یہ ہے, تو اس میں ہمارے پاس اتنی زیادہ احادیث ہمارے پاس ممکن ہے اور ان پر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں آپ تھوڑا سا حدیث کو ہائی لائٹ کریں گے, امپورٹنس آف سنہ اینڈ حدیث آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بتائیں گے کہ کیسے احادیث آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے آر ریلیونٹ, دے آر امپورٹنٹ, اینڈ دیئر ٹیچنگس اینڈ گائیڈ لائنس آر فار آل دی ٹائم اینڈ وی مسٹ ٹرائی ٹو فالو دیم. اس کے بعد جب پھر آپ آگے بڑھیں گے پھر یہ بتائیں گے کہ دیز احادیث فرام دی سلیبس دے آر امپورٹنٹ. اچھا یہ سلیبس کی بات ہو رہی ہے, تو آپ پلیز آؤٹ آف دی سلیبس نہیں جانا, کیونکہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرام دی سیٹ حدیث یو ہیو اسٹڈیڈ. تو سلیبس سے باہر اگر کہیں آپ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر بہت احادیث آپ کو مل سکتی ہیں. تو ان 20 احادیث میں سے ہی آپ نے اپنے آنسر کے لیے حدیث سلیکٹ کرنی ہے. اچھا ابھی دیکھیں پھر اس طرح 1 بائی 1 کر کے جو احادیث آپ سلیکٹ کریں گے اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈسکرائب کرتے چلے جائیں گے. تو یہ بریف ڈسکرپشن میں جس طرح حدیث نمبر 2 ہے تو آپ وہاں حدیث نمبر 2 نہیں لکھیں گے, بلکہ جو حدیث نمبر 2 کی ٹرانسلیشن ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کامنٹ لکھیں گے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ ٹرانسلیشن مس کرتے ہیں اور آپ ڈسکرپشن لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر آپ جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن تو لکھ دیتے ہیں لیکن اس کو پراپرلی آگے لنک نہیں کرتے, ڈسکرائب نہیں کرتے, اور 1 2 3 4 5 6 حدیث کی ٹرانسلیشن ہی آپ نے صرف لکھ دی ہے, سو دیٹ از آلسو ناٹ دی رائٹ وے ٹو اٹیمپٹ سچ کویشچنس. ٹھیک, تو یو مسٹ کوٹ دی ٹرانسلیشن آف دی حدیث, کیونکہ عام طور پر اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن نہیں لکھتے. اس کا مطلب یہی کہ 20 احادیث کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے, آپ کو آنی چاہیے, اور اس طرح کے کویشچنز اگر آتے ہیں تو وہاں آپ پہلے ٹرانسلیشنس کوٹ کریں گے اور پھر دین اس کو آگے ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے اور بریف ایکسپلینیشن دیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, کہ 1 بائی 1 ڈفرینٹ احادیث کی ٹرانسلیشن دیتے جائیں گے اور ہر حدیث کے لیے ایک الگ پیراگراف بناتے ہوئے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے. یہ دیکھیں حدیث آف نیبرز, یا پھر یہ کہ کیسے جو ہے نا ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے آپ اس طرح سے کچھ پوائنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یو نیڈ ٹو یوز کنیکٹنگ ورڈس فار ایوری نیو حدیث لائک فردر مور, سملرلی, ایڈیشنلی کر کے آپ آگے اپنے پیراگراف چینج کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 5 ہے ہمارے پاس چیریٹی کے حوالے سے, اس کے اوپر اس انداز میں وہ حدیث کی ٹرانسلیشن لکھ کر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اینڈ دین اس کو آگے مزید بڑھا سکتے ہیں آپ, کیونکہ حدیث نمبر 5 میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایوری حدیث یو نیڈ ٹو چینج دی پیراگراف. جتنا آپ پیراگراف کو چینج کرتے ہیں تو جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایگزامنر کے لیے ان کو ریڈ کرنا, ان کو گو تھرو کرنا, ان کو مارک کرنا آسان ہوتا ہے, اور آپ کی اوور آل پریزنٹیشن بھی بہتر ہوتی ہے. تو ڈیوائڈ یور آنسر 10 مارکس آنسر انٹو ملٹیپل پیراگرافس, اٹ از بیٹر اپروچ. اینڈ دین پھر حدیث نمبر 10 اینڈ 11 اس کو بھی آپ اسی طرح سے کریں گے وڈوز اور آفن کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہر حدیث کو لکھتے ہوئے آپ یہ بات کویشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے جائیں گے کہ ہاؤ دس حدیث از امپورٹنٹ فار کیئر ان دی کمیونٹی, کیونکہ کیئر ان دی کمیونٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھا ہے. تو کئی دفعہ احادیث وہی ہوں گی, آنسر وہی ہوگا, لیکن کویشچن ڈفرینٹ ہوگا, تو کویشچن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی آنسر یاد کر کے اس کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو پھر آپ زیادہ مارکس نہیں لے پائیں گے. ٹھیک, تو کویشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے اس طرح سے احادیث کو کوٹ کرتے ہوئے پھر آپ ان کو آگے ڈسکرائب کرتے ہوئے اپنے آنسر کو آگے بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور فار ایوری حدیث یو نیڈ ٹو چینج دی پیراگراف ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. اینڈ دین in the end what you need to do, you have to write conclusion like this. In short, the Holy Prophet ﷺ guided the believers practically about how to care in the community, and now it's believers' responsibility to follow the footsteps of their beloved Prophet ﷺ for success in both the worlds. ٹھیک ہے, سو یہ کمپلسری نہیں ہے, اس سے ملتا جلتا بہرحال ایک کنکلوژن آپ کو لکھنا چاہیے.
اینڈ بریف کنکلوژن شوڈ بی ایڈیڈ ان ایوری 10 مارکس آنسر، یہ ہو یا کوئی اور ہو، تو اس طرح سے اپنے آنسر کو آپ مزید بہتر بناتے ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فل مارکس سیکیور کر سکیں. ٹھیک. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس طرح کے کویشچن کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے پارٹ بی کی طرف. تو پارٹ بی ہیئر وی ہیو ہاؤ کین دی ٹیچنگس آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کنسرننگ کیئر بی اپلائیڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے. آج کل کے حوالے سے اس کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھیں گے، بتائیں گے کیسے ہولی پروفٹ کی جتنی بھی ٹیچنگس ہیں وہ ساری ہر حوالے سے ہمیشہ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور وہ آج بھی ویلڈ ہیں اور قیامت تک وہ ویلڈ رہیں گی. تو تھوڑا سا یہ پوائنٹ ڈیولپ کریں گے، پھر آپ آگے تھوڑا اس کو بڑھاتے ہوئے فار ایگزامپل کر کے آپ کچھ پوائنٹس ڈیولپ کریں گے. فار ایگزامپل آپ بتائیں گے کیسے جو علم ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کس طرح سے ہولی پروفٹ کی ٹیچنگس کی روشنی میں ہم کریں، تو اس طرح سے کمیونٹی کی کیسے کیئر ہوگی، اور اسی طرح سے نیبرز کے ساتھ اگر ہم بہتر سلوک رکھیں تو پھر کس طرح سے ہوگا. سو ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ 2 points پراپرلی. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کیا یہاں پہ بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ بہت سارے پوائنٹس آپ لکھ لیں، 2 points پراپرلی ڈیولپ کر لیں، دے آر انف. ٹھیک ہے. اور 3 کر دیں تو دین ویل اینڈ گڈ، بٹ دی پوائنٹس دے مسٹ بی ڈیولپڈ پراپرلی. ٹھیک. اینڈ دین ہاؤ دی رائٹس آف آرفنز اینڈ وڈوز کے حوالے سے اس کو بھی تھوڑا سا آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے آنسر کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. He always cared for the orphans, and similarly we should always look after the needy and the homeless people. جس طرح سے اصحاب صفہ کو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیئر کی ان کی، تو اس طرح سے اپنے آنسر کو ڈیولپ کریں. جتنا آپ آگے بڑھائیں گے ایک ہی بات کو بہتر انداز میں آپ بیان کریں گے تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ 4 out of 4 مارکس پارٹ بی میں حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. اور چھوٹا سا کنکلوژن دین آپ لکھیں گے اس میں، دس از ہاؤ his teachings or the Holy Prophet's teaching concerning care in the community may be applied today. ٹھیک. So that's how you can develop part A and part B answer of such question. I hope کہ آپ نے بات اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم مزید اس طرح کے اور کویشچنس ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.